الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، 3 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کا ذکر آج کیا جا رہا ہے۔ چھٹی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے جو ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرضی اور ایک ارادہ رکھا ہوا ہے، جس مرضی کو وہ یا جس ارادے کو وہ کبھی چھپاتے بھی ہیں اور کبھی ظاہر بھی کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان تمام باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان تمام باتوں کو جو تم چھپاتے ہو۔ کس کے بارے میں کہا؟ یہ فرشتوں کے بارے میں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے بھی ارادے اور مرضی ہوتی ہے، جس مرضی کو کبھی وہ ظاہر کرتے ہیں اور کبھی چھپا لیتے ہیں۔ دونوں باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر دیتے ہو، بول کر ظاہر کر دیتے ہو وہ جان رہا ہوں، اور جو تم چھپائے ہوئے ہو وہ بھی جان رہا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پاس ارادے اور مرضی ہوتی ہے، اور وہ اس کو دکھاتے بھی ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں۔ یہ بات معلوم، یہ چھٹی بات تھی۔ 7ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملے اور معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف ان باتوں کا نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جاتی ہیں، زبان پر آ جاتی ہیں، بلکہ وہ باتیں بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ خیالات اور وہ ارادے، وہ مرضی، وہ نیتیں جو دلوں کے اندر ہوتی ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ چاہے اس کو چھپا دیا جائے، چاہے اسے ظاہر کر دیا جائے، ظاہر کیا جائے تو بھی جانے گا، اور نہیں ظاہر کیا جائے تو بھی جانے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کی صفت علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو چھپانے سے مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ چھپایا جاتا ہے، عمل کے پیچھے، باتوں کے پیچھے، نیت، ارادہ، مقصد، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین اچھی طرح بخوبی علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اس سے کوئی چیز کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ انسانوں سے، مخلوقات سے تو اپنے اندر کی چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں، نیتیں، مقصد، ارادے، مرضی، لیکن اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اللہ کو بخوبی علم ہے۔ یہ 7ویں بات ہوئی۔ اب 8ویں بات ایک سوال کی شکل میں، وہ یہ، کوئی یہ کہے کہ آپ نے کہا کہ فرشتوں کے ارادے ہوتے ہیں، ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو کیا فرشتوں کا دل بھی ہے؟ فرشتے جو مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، کیا ان کے دل بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، ان کے دل بھی ہوا کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب قیامت کے ہولناکیاں ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے وقت جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، تو وہ کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے الحق، درست بات، حق بات اور سچ بات فرمایا ہے۔ وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند ہے، اور الکبیر بہت کبریائی والا، بڑا ہے۔ تو یہاں جو قلوب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی دل کی بات کی گئی ہے۔ فرشتوں کے دل سے جب اللہ رب العالمین حکم صادر کرتے ہیں، کوئی حکم جب بولتے ہیں تو فرشتوں کے دل دہلنے لگتے ہیں، گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ گھبراہٹ جب دور ہوتی جب وہ بات کرتے ہیں، یاد رکھیے
اللہ رب العالمین جب کوئی بھی حکم صادر کرتے ہیں تو اس حکم اور اس وحی سے فرشتے لرزنے لگتے ہیں، ان کو گھبراہٹ کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، جب گھبراہٹ دور ہوتی پھر وہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلوب کا ذکر کیا۔ قلوب میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ ان کے ارادے ہوتے ہیں اور ارادہ دل میں ہوتا ہے، تو دل کی صراحت یہاں پر موجود ہو گئی کہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں دل کا لفظ استعمال کیا، قلوب۔ قلب جمع قلوب، قلب مطلب دل۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے دل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کے دل ہوتے ہیں، تو ہم جواب دیں گے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دل کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 7 باتیں جو 8ویں بات جو ہے سوال کی شکل میں تھی کہ کیا دلیل ہے کہ فرشتوں کے دل ہوا کرتے ہیں، تو وہ ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ اس طرح سے اللہ کے فضل و توفیق سے آیت نمبر 33 اور اس سے سیکھنے والی باتوں کا یہاں پر سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب آئندہ درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 34 کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے جو باتیں سیکھنے کو ملی اگر وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس کا تعلق احکامات سے ہے تو اسے اپنانے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا تعلق منع کرتا چیزوں سے ہے تو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔